اور وہ موصوف اپنے ہاتھ میں وہ نیو چینل کے ایک اینکر ہیں. مجھے نام بھی ان کا آتا ہے لیکن میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایسے کوئی جذباتی قسم کے بھائی اگریسو پرسنالٹی کے مالک ہیں کہ وہ ہاتھ میں مائک سمجھ کے ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو جیسے انہوں نے کوئی AK-47 پکڑی ہوئی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ذاتی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اس کی ہڈن کوالٹیز کتنی ہیں، اس کی باقی کوالٹیز کتنی تھی؟ یار تم لوگ اپنے کاغذ کیوں کالے کر رہے ہو یار؟ یہ بھائی وہ بھائی آپ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے آپ جو ہے نا وہ مطلب پدنے سے ہو، میں اب آپ کو کیا بولوں. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے. میں اپنی ویڈیوز جو ہے وہ سم ٹائم تو کرنٹ افیئر پہ بھی بنا رہا ہوں، سم ٹائم ڈفرنٹ ٹاپکس کو ہم لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں بولنے کے لیے. میں نے احسن شاہ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی. احسن شاہ کے بارے میں بہت سارے لوگ ویڈیو بنا رہے تھے اور یہ بڑی ایک ان دنوں میں پچھلے کچھ دنوں کے اندر یہ بڑی ہی وائرل اور بڑی ہی برننگ نیوز تھی. جو احسن شاہ کا جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کیا گیا، یا اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، یا اس کے اندر احسن شاہ کے اپنے بھائی نے اٹیک کر کے اور احسن شاہ کے سینے میں ساری گولیاں مار دیں اور وہ مارا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ جو ہے نا، مجھے بہت سارے ٹی وی انٹرویوز اور میں یوٹیوب پہ بہت سارے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں اس کے اوپر ہر بندہ اپنی طرف سے 30 مار خان بنا ہوا ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے اپنے پتہ نہیں کہاں کہاں سے جوڑ توڑ کر کے لوگ ویڈیوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پہلے بولا نہیں ہوں، یہ بیسیکلی جو یہ احسن شاہ ہے، یہ میرے مطلب ہم لوگ ایک جگہ پہ رہتے تھے جہاں پہ میں اس کو جانتا تھا، یہ اسی محلے میں رہتا تھا یہ بندہ. اور پوائنٹ از دس کہ میں نے پہلے بھی اس سے میں گزارش کر چکا ہوں کہ جو بھی اس کے معاملات تھے وہ تو اس کے ذاتی تھے. میں نے پہلے بھی بولا کہ اس میں ایک موصوف ہے، میں اب ان کا نام نہیں لوں گا، وہ اتنی غلط لینگویج استعمال کر رہے ہیں کسی کے جانے کے بعد یا کسی کے مر جانے کے بعد. اس طرح کی غلط لینگویج اور ورگل لینگویج استعمال کرنی یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور وہ موصوف اپنے ہاتھ میں وہ نیو چینل کے ایک اینکر ہیں. مجھے نام بھی ان کا آتا ہے لیکن میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایسے کوئی جذباتی قسم کے بھائی اگریسو پرسنالٹی کے مالک ہیں کہ وہ ہاتھ میں مائک سمجھ کے ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو جیسے انہوں نے کوئی AK-47 پکڑی ہوئی ہے. اتنی بد زبانی وہ کرتے ہیں. وہ بندہ وہ قبر پہ جا کے بھی وہ بندہ کسی کو معاف نہیں کر رہا ہے. بھئی آپ کو کیا آخرت بھولی ہوئی ہے؟ آپ کیوں اس طرح کے مطلب کامنٹ کر رہے ہو؟ آپ اس طرح کا کیوں مطلب فضول اور مطلب بکواسیات کر رہے ہو؟ میں تو یہی بولوں گا آپ کو شرم کرنی چاہیے. آپ اچھے خاصے، میرا خیال آپ کی چٹھی داڑھی اور آپ اچھے خاصے مجھے عمر کے لگتے ہو. آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیو چینل والے جو ہیں انہوں نے اس کو وہ کس مطلب اس کو وہ لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر اس کیا ایسی کوالٹی دیکھی ہے. وہ بندہ یہ جو کوئی بندہ ہے یہ کوئی اپنا پرائیویٹ جو ہے نا وہ اپنا کوئی یوٹیوب کا چینل چلا رہا تھا. کبھی یہ ملنگوں کے ساتھ بحث کر رہا ہوتا ہے، کبھی کس کے ساتھ بحث کر رہا ہے. دیکھیں جی بات سنیں، جتنے صحافی حضرات ہیں جو بھی ہیں، میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں یا باقی عام لوگ ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. یہ بندہ اگر خود کو سمجھ رہا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے اور کسی کی قبر پہ جا کے یہ گالیاں نکال رہا ہے اور کسی کی قبر پہ جا کے یہ بدتمیزی کر رہا ہے. ایک اور ہیں وہ بھی موصوف اس طرح کی اتنی گندی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. یار جو دنیا سے چلا گیا اس کو معافی دے دو یار. اب معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے. اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، رب جانے. دیکھیں جی بات سنیں، اللہ چاہے تو کسی کو کسی کی ایک ادا کی وجہ سے معاف کر دے، اللہ چاہے تو کسی کو کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے معاف کر دے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جزا اور سزا دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ذاتی کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اس کی ہڈن کوالٹیز کتنی ہیں، اس کی باقی کوالٹیز کتنی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ایک بندہ تھا کسی بادشاہ کے دور کے اندر، اور وہ بندہ اس طرح کا تھا کہ وہ ہر روز وہ کیا کرتا تھا کہ ایک نئی عورت کے پاس جاتا تھا، ایک طوائف کے پاس جاتا تھا ہر روز، اور روز جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ شراب کی بوتلیں لے کے آتا تھا روز. اور اس کی جو بیگم تھی، جو اس کی وائف تھی، وہ اس کو ہمیشہ ان چیزوں سے منع کرتی تھی. اب وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا. وہ بندہ اس کا کیا ہوا، وہ مر جاتا ہے. وہ بندہ مرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب لوگ اس کے بارے میں بادشاہ پتہ کرواتا ہے کہ یہ بندہ مر گیا ہے تو پتہ کریں یہ بندہ کون ہے. اب لوگ پتہ کرتے ہیں یار یہ تو بڑا کوئی گندا بندہ تھا، بڑا یہ کوئی ایسا غلط غلیظ آدمی تھا، روز یہ شراب لے کے جاتا تھا، روز یہ ایک نئی طوائف لے کے آتا تھا، کچھ اس طرح کے معاملات تھے. بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ اس کا جنازہ کروانا ہے. بادشاہ جو ہے نا وہ اپنے وزراء کو بھیجتا ہے کہ اس بندے کے گھر کا پتہ کرو، اس بندے کا گھر کہاں پہ ہے، کون ہے یہ، کون بندہ ہے جس کا مجھے خواب میں بار بار آ رہا ہے کہ یہ کوئی نیک ہستی ہے. لیکن جب وزراء لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بندہ بہت کوئی غلط کریکٹر کا تھا.
لیکن جب اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں، جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اس کی بیگم باہر نکلتی ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی تیرا بندہ کیسا تھا، تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ میں نے اپنے خامند جیسا نیک انسان زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرا خامند روز ایک نئی طوائف کو پیسے دیتا تھا، لے کے آتا تھا، یا اس کے ادھر اڈے پہ جاتا تھا، اس کو پیسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ آج اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی نیا بندہ کوئی نیا گناہ سرزد نہ کرے، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ میں اس دنیا سے گناہوں کو اپنے ایکٹ سے مٹاتا جاؤں، اس طرح کر کے میں مٹاتا جاؤں۔ یعنی کہ وہ کیا کرتا تھا کہ اس کو پیسے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہیں معاوضہ مل گیا، اب یہ گناہ سے باز آؤ، یہ گناہ مت کرو۔ وہ طوائف کو پیسے دیتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتا تھا کہ شراب کی بوتلیں خریدتا تھا اور ان شراب کی بوتلوں کو کسی ویرانے میں جا کے توڑ دیتا تھا۔ لیکن اپیرنٹلی میرے بھائی جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ لوگوں کو کچھ اور نظر آ رہا تھا، لوگ کسی اور دوربین سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ تو کسی کو بھی نہیں بخشتے ہیں، لوگوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہے، یہ لوگ جو اپنے مفروضے قائم کر رہے ہیں، یہ لوگ جو صرف یوٹیوب کے اوپر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے احسن شاہ کی موت کے بارے میں، اس کے اوپر اپنی بیان بازی کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس کی فیملی پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے، اس کی فیملی کوئی چل رہا ہے۔ اب کل وہ تہمینہ شیخ ہیں، اچھا پروگرام کرتی ہیں وہ محترمہ، جو ہے وہ انہوں نے خود ایس ایچ او راوی روڈ سے بات کی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی والدہ نے کسی قسم کا کوئی پرچہ اپنی بہو کے خلاف کٹوایا ہی نہیں ہے، اور یہ جناب جتنے وہ ٹی وی اندر وہ کہتے ہیں جی وہ گھر سے سامان لے کے بھاگ گئی ہیں اور اس کی والدہ نے جو ہے وہ پرچہ کٹوا دیا اپنی بہو کے خلاف۔ وہ علیشہ جو اس کی وائف ہے، اور وہ اس کی وائف کے بارے میں اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں کہ اس کا کریکٹر خراب ہے، وہ ایک پارٹی، وہ ایک اور وہ مطلب ہیں صحافی ہیں، وہ بڑا زیادہ بول رہے تھے یار دیکھو بھائی آپ کی مہربانی ہے، خدا کے واسطے کسی کو معاف کر دو یار، کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہوں گے یار، تم لوگ اپنے کاغذ کیوں کالے کر رہے ہو یار؟ یہ بھائی وہ بھائی آپ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے آپ جو ہے نا وہ مطلب پدنے سے ہو، میں اب آپ کو کیا بولوں، وہ خدا کا خوف کرو یار۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ بڑے کمال کے اینکر ہو؟ پہلے اپنا لہجہ درست کرو بولنے کا، آپ کا تو لہجہ ہی خراب ہے بولنے کا۔ آپ کے پاس تو جو الفاظ کا چناؤ ہے وہی آپ کو نہیں صحیح لگتا، تو آپ کو کس نے اینکر بنا دیا ہے؟ آپ آ کے تو وہ مائک ہاتھ میں پکڑ کے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بھیا آپ کوئی توپ ٹینک کو ابھی مارنے لگے ہیں۔ حضور آپ کی بڑی مہربانی ہے، ایک تو الفاظ کا چناؤ درست کریں، اور کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا بھی ہونا تو تھوڑا سوچ سمجھ کے اچھالیں، اس میں بھی تھوڑا سا ایٹ لیسٹ بندے کو کیلکولیٹڈ ہونا پڑتا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، مجھے یہی کہنا تھا یار، پلیز میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا کہ یار ہم اپنے کاغذ کالے نہ کریں پلیز۔ میری جتنی یوٹیوب کی فیملی ہے یار، اگر کوئی چلا گیا ہے تو اس کے لیے دعا گو رہیں، پتہ نہیں آپ کی یہ کی ہوئی دعا جو ہے وہ آپ کے ہی کام آ جائے، کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ نے درگزر کرنا، معاف کر دینا، معافی کرنا ہمارے اسلام میں ہے، تو یار یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو اس نے کیا یا نہیں کیا، یا کیا اس کا صلہ اس کو ملا یا نہیں ملا، یا یہ اس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، یہ اس کے مقدر میں اس طرح لکھا ہوا تھا، یہ مالک جانتا ہے، یہ فیصلہ اس کی عدالت میں ہے، اب وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ہم اپنی زبان اور اپنے کاغذ کیوں کالے کر رہے ہیں؟ مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔